سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو ایک مرتبہ پھر پروگرام پیغام رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک کو قرار دے کر ہمیں توبہ و استغفار کا موقع فراہم کیا ہے. اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں الکوثر ٹی وی والوں کا، جنہوں نے اس سال پھر مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں آپ کے سامنے اپنی طالب علمانہ کچھ گزارشات پیش کر سکوں. ناظرین، اس رمضان المبارک میں ہم نے 30 دنوں کی گفتگو کے لیے جو عنوان منتخب کیا ہے وہ 30 دعائیں ہیں جو شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے مفاتیح الجنان میں رسول اللہ سے منسوب نقل کی ہیں. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے ہر ایک دن کے لیے ایک دعا کو جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے. مثلا رمضان کے پہلے دن کی دعا، دوسرے دن کی دعا، تیسرے دن کی دعا، یوں 30 رمضان تک ہر ایک دن کی رسول اللہ سے منسوب ایک دعا ہے. انشاءاللہ ہم ان 30 دنوں میں یہ کوشش کریں گے کہ ہر دن کی جو ایک دعا ہے اس کا جو اس میں معارف الہی بیان ہوئے ہیں انہیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. اگرچہ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ان دعاؤں کی کوئی سند تو ذکر نہیں کی، لیکن ان دعاؤں کے اندر جو معارف الہی موجود ہیں، جو علم اور تعلیمات اس میں ذکر ہوئی ہیں، وہ چیخ چیخ کر اور بول کر خود اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ یقیناً یہ دعائیں زبان معصوم سے ہی جو ہے وہ صادر ہوئی ہیں. لہٰذا یہ دعائیں ہیں تو بہت مختصر، لیکن ان کے اندر گویا میں یوں کہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 30 دعاؤں کے اندر پورے اسلام کی اخلاقیات کو اس میں سمو دیا ہے، تو یہ مبالغہ نہ ہوگا. تو انشاءاللہ ہم ہر دن کی دعا کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے. آج ہم آپ کے سامنے رمضان المبارک کے پہلے دن کی دعا کا آغاز کرتے ہیں. رمضان کے پہلے دن کی دعا کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعل فیہ صیام الصائمین و قیام فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نومۃ الغافلین وہب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین واعف عنی یا عافیا عن المجرمین. اللہم اجعل فیہ صیام الصائمین، کہ اے پروردگار عالم آج کے دن میرے روزے کو حقیقی روزے داروں جیسا روزہ قرار دے دے. وقیامی فیہ قیام القائمین، اے پروردگار عالم اس ماہ مبارک میں اور اس کی آئندہ جتنی میری زندگی ہے میری نمازوں کو حقیقی نمازوں جیسا قرار دے دے. وَنَبِّهْنِي فِيهِ عَن نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ، پروردگار عالم اس ماہ رمضان المبارک میں تو مجھے غفلت کی نیند سے بیدار فرما. وَحَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ یا الہ العالمین، اور اے عالمین کے پالنے والے تو میرے گناہوں کو معاف فرما. وَاعْفُ عَنِّي یا عَافِيًا عَنِ الْمُجْرِمِينَ، اور اے مجرموں کو معاف کرنے والے تو میرے جرموں کو معاف فرما. کتنی خوبصورت جو ہے یہ دعا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے ابتدائی دن ہی ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے. اس دعاؤں میں رسول اللہ نے ہمیں 4 چیزیں اللہ سے مانگنے کا حکم عطا کیا ہے. پہلی یہ چیز کہ اے اللہ ہمارے روزے کو حقیقی روزہ قرار دے. اس لیے کہ بہت سے لوگ، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن انہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو انہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو روزے کی جو مقصدیت ہے، جو روزے کا مقصد ہے، اسے حاصل نہیں کرتے. لہٰذا ہمیں چاہیے حقیقی روزہ رکھیں. حقیقی روزہ وہ ہوتا ہے جس میں مقصدیت روزہ حاصل ہو.
اب حقیقی روزہ کسے کہتے ہیں؟ اسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی حدیث میں یوں ارشاد فرمایا، اذا اصبحت صائما فلیصم سمعک و بصرک من الحرام۔ امام فرماتے ہیں جس دن تو روزہ رکھے تو حقیقی روزہ یہ ہے کہ تو اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو حرام سے بچا کے رکھے۔ یعنی جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہو، آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہو۔ وَجَارِحَتُكَ وَجَمِيعُ أَعْضَائِكَ مِنَ الْقَبِیحِ۔ امام فرماتے ہیں تجھے چاہیے کہ تیرے ہر اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے اور ہر اعضاء کو تو گناہوں سے بچا، یہ حقیقی روزہ ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں وَدَعْ عَنْكَ الْهَدَى وَأَذَى الْخَادِمِ۔ اور امام فرماتے ہیں تجھے چاہیے کہ تو روزہ رکھے جب تو اپنی زبان کو بیہودہ باتوں سے محفوظ رکھے اور اپنے خادموں پر رحم و کرم کرے، انہیں اذیت دینے سے باز رہے۔ امام فرماتے ہیں وَوَقَارُ وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارُ الصِّيَامِ۔ امام فرماتے ہیں تجھ سے روزے کا ایک وقار ظاہر ہونا چاہیے، یعنی ایک دن وہ ہے جس دن آپ روزہ نہیں رکھتے، ایک دن وہ ہے جس دن آپ روزے دار ہوتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں ان دونوں دنوں میں فرق ہونا چاہیے، تمہارے جسم سے، تمہاری عادات سے، تمہاری حرکات سے یہ واضح ہونا چاہیے کہ آپ نے آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو حقیقی روزہ وہ ہوتا ہے کہ جو صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا، حقیقی روزہ وہ ہے جو انسان کے پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے، جو انسان کی روح کو منقلب کر دے، جو انسان کے کردار کو تبدیل کر دے، وہ حقیقی روزہ ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے، جب انسان حقیقی روزہ رکھتا ہے تو اللہ ہمیں عطا کیا کرتا ہے؟ امام علیہ السلام جب حقیقی جو روزہ رکھتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار عالم سے پوچھا یا رب وما میراث الصوم، کہ پروردگار عالم تو نے پورا مہینہ ہم پر روزے فرض کیے ہیں، اس کی میراث کیا ہے؟ رمضان روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو آواز پروردگار آئی، قال جل شانہ، تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الصوم یورث الحکمت والحکمت تورث المعرفت والمعرفت تورث الیقین فاذا استيقن العبد لا يبالي كيف اصبح بعسر او بيسر۔ اللہ کی آواز آئی کہ اے میرا حبیب، جو انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کی میراث حکمت ہے، جو روزہ رکھتا ہے تو اسے حکمت حاصل ہوتی ہے، جسے حکمت حاصل ہو جاتی ہے اور اسے معرفت حاصل ہو جاتی ہے، جسے معرفت حاصل ہو جاتی ہے اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے، اور جسے یقین حاصل ہو جاتا ہے اسے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس نے اپنی صبح تنگی میں کی ہے یا آسانی میں کی ہے، اسے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو روزے کی جو حکمت میراث ہے، روزے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان یقین کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے، اور یہی وہ منزل ہے کہ جب انسان اس منزل پر فائز ہو جاتا ہے پھر اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس نے اپنے دن کی اس پر کیسے دن آتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جسے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی حدیث میں فرماتے ہیں کہ لو کشف الغطا لما زدت یقینا، خدا کی قسم اگر میرے سامنے سے سارے پردے بھی ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہ ہوگا۔ یعنی یہ وہ منزل ہے جس پر مولا کائنات فائز ہیں، یقین کی منزل۔ تو جو انسان روزہ رکھتا ہے وہ یقین کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہمیں مانگنے کا حکم ہے وہ ہے وَقِيَامِ فِيهِ قِيَامَ الْقَائِمِينَ۔ پروردگار عالم ہماری نمازوں کو حقیقی نماز قرار دے۔ عزیزان محترم، حقیقی نماز وہ ہوتی ہے جس طرح انسان روزہ رکھ کے گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، اور حقیقی روزہ وہ ہے جو انسانوں کو گناہوں سے محفوظ رکھے، اسی طرح حقیقی نماز بھی وہ ہوتی ہے جو انسان کو گناہ سے بچا سکے۔ جس طرح کہ پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ لہٰذا وہ نماز جو انسان کو برائی اور بے حیائی سے نہ روک سکے، وہ نماز تو ہے لیکن حقیقی نماز نہیں ہے۔ عزیزان محترم، حقیقی نماز وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان کا صرف سر نہ جھکے، جہاں انسان کا صرف سر جھکے وہ حقیقی نماز نہیں ہوتی۔ حقیقی نماز وہ ہوتی ہے کہ جہاں انسان کا سر کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی جھک جاتا ہے۔ جب انسان کا دل جھکے خدا کی بارگاہ میں، اس وقت حقیقی نماز ہوتی ہے۔ جس طرح کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ
خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو حقیقی نماز وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کو گناہوں سے، بے حیائی سے، برائی سے روکتی ہے، اور حقیقی نماز میں انسان کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ مشہور واقعہ ہے، ہمارے معصومین علیہ السلام نے حقیقی نماز پڑھ کے دکھایا ہے۔ مشہور واقعہ جس طرح جب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ایک جنگ میں جو ہے وہ پنڈلی پہ تیر لگا اور صحابہ کرام نے کھینچنے کی کوشش کی تو تکلیف محسوس ہوئی میرے مولا کو، امام کراہنے لگے تو رسول اللہ نے کہا ابھی رہنے دو، جب علی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تب اس کی پنڈلی سے تیر کھینچنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب مولا کائنات علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اصحاب کرام نے وہ تیر کھینچا اور مولا کو خبر تک نہ ہوئی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے دیکھا کہ تیر نکلا ہوا ہے، اصحاب نے پوچھا یا علی کیا واقعاً آپ کو محسوس نہیں ہے؟ کہا خدا کی قسم علی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نے تیر کب نکال لیا ہے۔ تو حقیقی نماز وہ ہوتی ہے جس میں انسان کا دل خدا کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو اہم چیز اس رمضان میں خدا سے مانگی جاتی ہے، تیسرے نمبر پر وَنَبِّهْنِي فِيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ، پروردگار عالم ہمیں غفلت کی نیند سے جگا دے، ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کر دے۔ عزیزان، ہم سب غافل ہیں اور اپنی کوئی آخرت کی فکر نہیں ہے۔ دنیا میں اتنے ہم لگن ہو چکے ہیں، مگن ہو چکے ہیں کہ ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ قرآن نے یہ بیان کرتے ہوئے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت آن پہنچا ہے در حالانکہ وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں، روگردانی کیے ہوئے ہیں۔ عزیزان، رمضان غفلت سے بیدار ہونے کا، آخرت کی تیاری کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان چونکہ آخرت کی تیاری کرنے کا مہینہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ رمضان میں جس طرح کے خطبہ شعبانیہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو رمضان کی بھوک اور پیاس ہے، یہ اس سے آپ قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ یعنی جب آپ کو پیاس لگے رمضان میں، اور اس وقت آپ جب پیاس لگے تو محسوس کرو کہ آج تو مجھ سے ایک دن کی اور ایک عام سے دن کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی، اور وہ پیاس کیسے برداشت کروں گا جو قیامت کی پیاس ہے، قیامت کی بھوک کیسے برداشت کروں گا۔ لہٰذا اس کے بعد بندہ جب اللہ سے حقیقی روزہ، حقیقی نماز اور اپنی غفلت سے بیداری کی جو ہے وہ دعا مانگ لیتا ہے تو پھر وہ خدا کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ وَحَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ یا الہ العالمین، اے اللہ میرے جرموں کو معاف فرما، وَاعْفُ عَنِّي یا عَافِيًا عَنِ الْمُجْرِمِينَ، اور اے مجرموں کو معاف کرنے والے ہمیں معاف فرما۔ تو جب انسان غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے تو وہ خداوند کریم کی بارگاہ میں آئے تو پروردگار عالم یقیناً اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ جب تک انسان غفلت میں ہوتا ہے وہ جہنم کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، اسے اس کے شعور میں نہیں آتا، اور اسے شعور تک نہیں ہوتا، اور وہ جہنم کے راستے پہ چلتا رہتا ہے، باطل کے راستے پہ چلتا رہتا ہے۔ اور جب انسان بیدار ہو جاتا ہے غفلت سے خداوند کریم کی توفیق سے تو وہ انسان حر بن جاتا ہے، اور جب انسان حر ہو کے خدا کی بارگاہ میں آئے تو خدا اسے کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ اس لیے کہ پروردگار عالم تو پروردگار عالم ہے، اس نے اپنی صفات کا اظہار کرنے کے لیے کچھ ہستیوں کو بنایا ہے۔ جب اس نے اپنے کرم کا اظہار کرنا چاہا تو اس نے حسین ابن علی کو وجود عطا کیا، اور اس حسین کے کرم کی آپ انتہا دیکھیں کہ جب 10 محرم تک حر جو ہے وہ غفلت میں تھا، باطل کے راستے پہ تھا اور جہنم کی طرف جا رہا تھا، غافل تھا تو جہنم کی طرف جا رہا تھا، اور جب حر بیدار ہوا غفلت کی نیند سے تو اس وقت امام کی بارگاہ میں آیا، اور اس انداز میں آیا اور یہ جانتے ہوئے آیا کہ حسین کرم پروردگار الہی کا مظہر ہے، مجھے معاف کر دے گا، اور اس انداز میں آیا کہ آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے، اور جب حسین ابن علی کی بارگاہ میں آئے تو خود کو گھوڑے سے گرا دیا اور مولا کے قدموں پہ سر رکھ دیا۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی، ایک جملہ کہا اخطأت یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، خدا کی قسم یہ کون ہو رہا ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح، اس کا جرم تو دیکھیں، کون ہر جس نے لجام فرس میں امام حسین کی گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا، اور اس کے ہاتھ ڈالنے سے
سیدزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ اور باقی مقدرات عصمت و طہارت نے بلند آواز سے رونا شروع کیا، اور امام حسین کا فوج کے ساتھ اسخر ابن یزید ریاحی نے گہرا تنگ کیا۔ 10 محرم تک جو امام علیہ السلام پر جو مصیبتیں آئی تھیں، ان سب کا جو مین بندہ تھا یہ حر تھا۔ اتنا بڑا بندہ گنہگار جب امام کی بارگاہ میں آیا، یقین مانے ہم جیسا ہوتا تو کہتا جا بھائی اب مجھے موت کے منہ میں ڈال کے اور معافی مانگنے آ گیا ہے، لیکن واہ رے کریمی حسین ابن علی نے کہا بھیا حر میں نے تجھے معاف کر دیا، اور کریمی دیکھیں فرمایا حر مجھے شرمندہ نہ کر۔ یہ پروردگار عالم کی کرم کی ایک جھلک تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ جب پروردگار عالم کا ایک عبد اتنا کریم ہے تو وہ خالق جس نے حسین کو اپنی کرم کا مظہر بنایا ہے وہ خالق کتنا کریم ہوگا۔ آئیں رمضان المبارک میں روزہ رکھ کے نماز ادا کر کے، حقیقی روزہ رکھ کے حقیقی نماز ادا کر کے اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سے بھول ہوئی ہے، ہم غافل تھے، ہم تیری بارگاہ سے دور چلے گئے تھے، ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں، اس بندے کو خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تجھے اسی حسین ابن علی کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان گلفام حسین حیدری کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلصنا من النار يا